السلام علیکم، ویلکم ٹو فریش ایپیسوڈ آف ڈیبیٹ ایٹ 8. میں ہوں حمیر انور اور آج کے شو کا آغاز بھی ہم گزشتہ اپنی ایپیسوڈز کی طرح ہی کریں گے، جس میں ہم ٹاپ سٹوریز کو ڈسکس کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ اخبارات کیا کہتے ہیں اس پر نظر ڈالیں گے. اس کے علاوہ ہمارا دوسرا سیگمنٹ ہوگا بچوں اور بوڑھے افراد میں اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ میل نیوٹریشن کا جو عنصر ہے، جو فیکٹر ہے، وہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، خاص طور پر رمضان المبارک کے مہینے میں، جس میں ہمارے جو اوقات کار ہیں، ہماری جو ٹائمنگ ہے، وہ بہت ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. تو ہمیں کس طرح اسے مینیج کر کے چلنا ہے، کس طرح اسے مینٹین کر کے چلنا ہے، اس کو ڈسکس کریں گے. اور ہمارا جو آخری سیگمنٹ ہوگا اس میں آج ڈسکس کرنے والے ہیں، کیونکہ آج 17 رمضان المبارک ہے اور غزوہ بدر آج کے دن ہوئی. غزوہ بدر سے ہمیں کیا سبق حاصل ہوتا ہے، کیا اس میں سے ہم تعلیمات حاصل کر سکتے ہیں، اور کس طرح مسلمانوں نے کفار مکہ کو شکست دی، اس کو ڈسکس کریں گے. بہرحال جی، ہم آج کے شو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. گزشتہ روز کی جو نیوز ڈیولپمنٹ ہے اس پر نظر ڈال لیتے ہیں. کل ایک بہت اہم جو ہے وہ نیوز ڈیولپمنٹ سامنے آتی ہے، جس میں وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی زیر صدارت قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا، جس میں اکثری قیادت نے بھی شرکت کی اور ایک کلیئر سٹانس اگینسٹ ٹیررزم اس میں ڈیسائیڈ کیا گیا کہ جو دہشت گردی ہے، موجودہ صورتحال ہے جو ملک میں، اس کے خلاف جو آپریشن ہے اسے جاری رکھا جائے گا. ساتھ ساتھ جو درپیش چیلنجز ہیں، جس میں ٹیررزم سب سے پہلے آتی ہے، اور ہم نے دیکھا کہ گزشتہ کچھ سالوں سے جو دہشت گردی کا ایک فیکٹر تھا، اس کے خلاف ہماری پاک افواج بھرپور انداز سے کھڑی رہی ہیں اور ساتھ ساتھ آپریشن بھی جاری رہے ہیں. قومی سلامتی کمیٹی میں کل یہ فیصلہ کیا گیا کہ جی یہ جو آپریشن ہے اسے جاری رکھا جائے گا، اور ساتھ ساتھ ایک نئے جامع آپریشن کی منظوری بھی دے دی گئی ہے. ہمارے ساتھ آج اسٹوڈیوز میں موجود ہیں ڈاکٹر قاسم راجپور صاحب، سینئر جرنلسٹ ہیں، سینئر اینالسٹ ہیں. ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ؟ جی آپ ٹھیک ہے، اللہ کا شکر. قاسم صاحب یہ بتائیے گا کہ قومی سلامتی کمیٹی کل فیصلہ کر لیتی ہے کہ ظاہر ہے جس طرح موجودہ جو چیلنجز ہیں، خاص طور پر دہشت گردی ایک بہت بڑا چیلنج ہے جو پاکستان کافی پچھلے 5 ڈیکیڈ سے دیکھتا آ رہا ہے. اب کل کے فیصلے کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ اچھا آپ دیکھیں نا، پاکستان کی عسکری قیادت ہو یا پاکستان کی پولیٹیکل جو فورسز ہیں، ان کا جب تک ایک پیج پہ ہو کے اور جو پاکستان کا اس حوالے سے موقف ہے اس کو سامنے نہیں لائیں گے تو شاید آپ کو شکوک و شبہات بھی ہوں. اور خاص طور پہ جو آپ کا ایک بارڈر تو یہ جو انڈیا والا وہاں پہ کبھی کبھار ہو جاتا ہے، لیکن یہ افغانستان والا جو بارڈر ہے وہ ہمارے لیے بہت عرصے سے 80 سے لے کے، جیسے آپ نے فرمایا کہ تقریباً 4-5 دہائیوں سے، لیکن 80 سے زیادہ ہمارے لیے ایشو رہا ہے، اور خاص طور پہ گزشتہ 2 دہائیوں سے بہت بڑا ایک ایشو ہے. اور پاکستان کی یہ جو سچویشن ہے، صرف ٹیررزم یہ نہیں ہوتا کہ انسان کی حیات کے لیے کوئی خطرہ ہوتا ہے، لیکن اس کا سب سے بڑا جو پرابلم ہے وہ ہماری اکانومی پہ پڑ رہا ہے. جو باہر ہمارا پرسیپشن جا رہا ہے اس حوالے سے ہمیں پرابلم جو کریٹ ہو رہی ہے نا، اور یہ مسلسل ہم جو کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی معیشت پہ پریشر ہے یا معیشت جو ہے وہ ڈاؤن ہو رہی ہے، تو اس کا مین وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ٹیررزم، ہمارے پاس انویسٹمنٹ نہیں ہو رہی ہے. جو انویسٹر تھا وہ ٹیررزم کی وجہ سے یا جو امن امان کی صورتحال ہے اس کی وجہ سے پاکستان سے فلائی کر کے جا رہا تھا. نہ صرف انٹرنیشنل، جو ہمارا لوکل بھی تھا وہ یا تو یہاں سے جا رہا تھا کسی پڑوسی ملک میں یا ابراڈ جا رہا تھا. لہذا اس کو یہ قومی سلامتی کا جو آج کا یہ کل کا اجلاس ہوا ہے، اس کا پس منظر تو یہی ہے کہ ہم پاکستان کی اکانومی کو بڑھوتری دیتے یا اس کو اضافے کے لیے جو میئرز ہو سکتے ہیں، تو اس کا مین میئر یہی ہے کہ آپ اپنے ملک کی جو ادارے ہیں اس کو ایک پیج پہ لا کے پاکستان کی سلامتی کے حوالے سے جب تک آپ اقدامات نہیں کریں گے تو یہ جو ہمارے پاس ایک غلط پرسیپشن گیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، صورتحال ہم نہیں کہتے کہ وہ کوئی بہت اچھی ہے، لیکن ہم یہ تاثر لے لیں کہ بہت خراب ہے، وہ والی بھی سچویشن نہیں ہے. ہمارے ادارے بہت اچھے طریقے سے کام کر رہے ہیں، فوکس ہو کے ڈیڈیکیٹڈ ہو کے کام کر رہے ہیں. تو لہذا ایک اچھا میسیج گیا ہے کہ سارے ادارے ایک ہی پیج پہ، اور ایک جو ہمارا مطلب اس حوالے سے ادارہ موجود ہے وہیں پہ آ کی چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں. اور انشاءاللہ العظیم جو ہماری ٹیررزم کے حوالے سے پاکستان کی گورنمنٹ کی، پاکستان کی افواج کی قربانیاں ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں. مجھے لگ رہا ہے کہ اس حوالے سے جو فیصلے ہوں گے اس کے اثرات نہ صرف امن امان کے حوالے سے بلکہ اکانومی کے حوالے سے بھی آپ کو اچھے نظر آئیں گے. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب، کل ایک نئے جامع آپریشن کی بھی منظوری دی گئی اور اس میں کہا گیا کہ جو خاص طور پر ایک تھوڑا سا کہیں ریلیکٹنسی شو کر دی گئی ٹی ٹی پی کی طرف، اور اس میں یہ حالات پیدا ہوئے کہ دہشت گردی پھر جو ہے وہ طول پکڑنے لگی. اب اس میں
نو ٹالرنس کا کل ڈسکشن ہوئی کہ نو ٹالرنس، اب مزید جو آپریشن ہیں وہ کیے جائیں گے، خاص طور پر جو دہشت گردی ہے اسے بالکل ایریڈیکیٹ کیا جائے گا. اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ جو یہ آپ دیکھیں نا، جب امریکہ افغانستان میں آیا تو پاکستان نے تبھی سے کہا تھا کہ سب سے متاثر جو اگر ہو سکتا ہے تو وہ پاکستان ہوگا، کیونکہ ہم سب سے زیادہ vulnerable ہم تھے 80 سے اس چیز کو فیس کرتے آ رہے تھے، تو ہمیں اس چیز کا اندازہ تھا. جو بھی پولیٹیکل فورسز تھی، افواج تھی، تب انہوں نے اس چیز کا ادراک تو کر لیا تھا. لیکن جس جلد بازی میں پھر وہ پل آؤٹ ہوئے تو بھی اس کے حوالے سے، خطے کے حوالے سے ان کو کوئی جامع حکمت عملی دینی چاہیے تھی. بھئی اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم 10-12 سال وہاں رہے ہیں تو آپ کی امن امان کے حوالے سے یا جو وہاں کی لوکل فورسز تھی ان کو اسٹرینتھن کرنے کے حوالے سے جو بھی دعوے تھے وہ تو دھرے کے دھرے رہ گئے. جیسے ہی آپ پل آؤٹ ہوئے تو جو وہاں پہ نرسریاں تھیں وہ تو یونیورسٹیاں بن گئیں، اور اس حساب سے انہوں نے اپنی کاروائیاں جو ہے وہ تیز کر دیں. لامولا ہمیں اس کا جو ہے وہ اثر لینا تھا، اور اس کا نیگیٹو امپیکٹ ہمارے پاس پڑا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی ہم ماضی میں آپریشن کرتے آ رہے ہیں ان کی سکسیز ہیں کہ آپ نے ٹیررزم کو ختم کیا ہے، لیکن آپ کہہ لیں کہ اس کو ہم نے جڑ سے اکھاڑ پھینکا ہے، وہ والی پوزیشن نہیں ہے، کیونکہ نرسریاں وہاں پہ ہیں، نرسریاں ہمارے پاس نہیں ہیں. تو ہم وکٹم ہیں اس ساری سچویشن کا جو افغانستان میں ہو رہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے پازیٹیو امپیکٹ آئیں گے پاکستان کی امن امان کی جو صورتحال ہے اس حوالے سے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بہت اچھے اثرات نظر آئیں گے. رائٹ ڈاکٹر صاحب، پوائنٹ ویل ٹیکن. اچھا ڈاکٹر صاحب، اگر ہم اخبارات کی جانب نظر دوڑائیں تو ایک سٹوری اور نیوز ڈیولپمنٹ کافی پرومیننٹ ہے آج کے اخبار میں، اردو اخبارات میں، جس میں کہتے ہیں جی سرعام قطار میں اشیاء خوردنوش کی تقسیم عزت نفس مجروح کرنا ہے، ایسے آرڈرز آئے لاہور ہائی کورٹ سے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح بہت ساری کاوشیں کی جا رہی ہیں، چاہے وہ انفرادی افراد طور پر ہو یا پھر اداروں کی طرف سے ہو، جیسے کہ این جی اوز بہت کام کر رہی ہیں ہم دیکھتے ہیں، اور بہت احسن انداز سے یہ کام کیا جا رہا ہے، بہت خوبصورت انداز سے. لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں آپ کو لگتا ہے کہ یہ فیکٹر آ جاتا ہے کہ جی جس طرح تصاویر کھینچی جاتی ہیں یا پھر ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر ڈالی جاتی ہیں، یہ فیکٹر ہونا چاہیے؟ اسلام کی تعلیم تو یہ کہ آپ اگر ایک ہاتھ سے دیں تو دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے. تو یہ ہمارے اسلام کی مذہب کی جو تعلیم ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ گزشتہ اور خاص طور پہ جب سے یہ میڈیا یا سوشل میڈیا جتنا ڈیولپ ہوا ہے اس کا نیگیٹو ایک امپیکٹ یہ ہے کہ دیکھا دیکھی میں بہت ساری چیزیں ہم کرتے جا رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ 4-5 واقعات، ایک تو گزشتہ سال ہوا تھا اور ابھی حال ہی میں کراچی میں ایک بہت بڑا اندوناک واقعہ ہوا. تو اس کی وجہ ہے کہ اگر آپ خیرات صدقات تقسیم کر رہے ہیں، ہمیں کوئی اس سے اعتراض نہیں، بالکل آپ کا مذہبی حق ہے اگر آپ اس کو ادا کرنا چاہیں، لیکن اس کا ایک طریقہ ہونا چاہیے. ایک تو اس میں دکھاوا نہیں ہونا چاہیے. مذہب میں دکھاوا تو بہت مطلب اس کو سختی سے منع کیا گیا ہے کہ آپ دکھاوا نہیں کریں، کیونکہ یہ فرد اور اللہ کے درمیان کا ایک تعلق ہے. وہ آپ جو کر رہے ہیں اس فرد کے لیے نہیں کر رہے ہیں، اپنی ذمہ داری ادا کریں جو آپ کو اللہ نے ایک اس حیثیت دی ہوئی ہے کہ آپ کسی کی مدد کر سکیں. لیکن بالکل ہائی کورٹ کی یہ جو ڈیسیشن ہے، اب اس کو اس کے روح کے تحت امپلیمنٹ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، لیکن بحیثیت فرد ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم کم از کم اس کو ڈسپلن کریں. اور میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کے ادارے موجود ہیں اور زکوٰۃ کا ایک ہمارے پاس سسٹم موجود ہے، اس کو بھی ہم مطلب تھوڑا بروکار لائیں تو اس کے اچھے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں. آپ دیں، اس میں دینے سے کوئی وہ نہیں ہے، لیکن اس میں لوگوں کی عزت جو نفس مجروح ہو رہی ہے. آپ دیکھیں کہ روڈ پہ ایک لمبی 1-1 کلومیٹر 2-2 کلومیٹر، تو یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کو یہ چیز تو ہوتا ہے، اس سے لوگ بھی پریشان ہوتے ہیں، بوڑھے افراد بھی لائن میں لگے ہوئے ہیں. اور اس میں جو ہیبیچول بھکاری ہے نا، عادی جو بھکاری ہیں وہ بھی چھپ جاتے ہیں، تو آپ کو پتہ نہیں چلتا. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو اسلام کی روح ہے، اسلام کا جو اصل فلسفہ ہے کہ آپ مستحق افراد کو دیں، وہ بھی دیں ایسے کہ آپ کو ایک ہاتھ سے دیں تو دوسرے کو پتہ نہیں چلے. کیا بات ہے، زبردست. ڈاکٹر صاحب، اس میں ایک جو تاثر ہے، ایک سوچ بنتی جا رہی ہے، وہ یہ بھی ہے کہ اگر دکھائیں گے نہیں، بتائیں گے نہیں، تو پھر لوگ موٹیویٹ نہیں ہوں گے اس طرف آنے کے لیے، کیونکہ ہم اگر دکھاتے ہیں کہ جی یہ آپ کے پیسے یہاں خرچ کیے گئے یہاں خرچ، تو پھر لوگ یقین بھی کرتے ہیں اور آگے بڑھ کر اور ہیلپ بھی کرتے ہیں. یہ کیا تاثر درست ہے؟ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے آنکھوں سے دیکھا ہو. بے شک. ان کی تعلیم ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوبصورت بات کی آپ نے. جو ان کی تعلیم ہے نا، ان کا جو زندگی کا
راستہ تھا, جو طریقہ تھا, وہ تو ہمیں نسل در نسل تعلیم کے وسیلے یا اس میں کوئی دکھاوے والی تو بات ہی نہیں. بے شک بے شک. تو اس میں یہ دکھانا کہ میں اگر کوئی دکھاؤں گا تو موٹیویٹ ہوں گا, میں نہیں سمجھتا کہ کوئی یہ تاثر اچھا ہے. ہم جس نبی کے پیروکار ہیں, جس مذہب کے پیروکار ہیں, جس خدا کے ماننے والے ہیں, اس کی تعلیمات تو یہ ہیں کہ اس میں دکھاوا کسی بھی حالت میں نہیں ہونا چاہیے. یہ بندے اور خدا کا تعلق ہے, اور آپ قبول کرنے والا اللہ ہے. آپ اپنی نیک نیتی سے جتنا دینا چاہیں, لیکن کوشش کریں کہ کسی انسان کی عزت نفس جو ہے وہ مجروح نہیں ہو. صحیح ڈاکٹر صاحب, بالکل ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک اور اہم سٹوری جو میں ڈسکس کرنا چاہوں گا, اردو اخبارات کی آج ٹاپ لائن سٹوری بھی ہے, وہ یہ کہتی ہے قومی بچت اسکیموں پر بھی منافع شرح بڑھا دیا گیا ہے, اور ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ ٹھیک ٹھاک اس میں جو ہے وہ چینج آیا, کیونکہ جو شہداء اور ویلفیئر پر جو شرح منافع ہے اسے 16.56% کر دیا گیا, اور سیونگ اکاؤنٹس پر 18.50% کر دیا گیا ہے بڑھا کر. اسے کس طرح دیکھتے ہیں, کیونکہ موجودہ جو اکنامک دیکھیں نا, اس میں آپ دیکھیں کہ یہ جو جتنی بچت اسکیمیں ہوں دیں, اس میں کوئی ینگ بلڈ جو ہے نا وہ انویسٹ نہیں کرتا. صحیح, موسٹلی وہ لوگ ہوتے ہیں جو ریٹائرڈ یا پینشنرز ہوتے ہیں, وہی کرتے ہیں. اور ویسے بھی ان کی جو جمع پونجی ہوتی ہے پوری زندگی کی ہوتی ہے, یہی ہوتے ہیں وہ پھر ریٹائرمنٹ کے بعد اپنی بچوں کی شادیاں یا جو بھی ان کے باقی مانندہ چیزیں ہوتی ہیں ان کو کمپلیٹ کرتے ہیں. مارکیٹ کی جو سچویشن ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ بینکس جو ہمارے جو کمرشل بینکس ہیں وہ اتنا منافع نہیں دیتے. تو ایک اچھی بات ہے کہ اگر ان کو گورنمنٹ انسینٹو دے رہی ہے تو اس سے ان کی مدد ہو جائے گی. جو پینشنرز ہیں, ریٹائر لوگ ہیں, وہ پرائیویٹ کے ہوں یا گورنمنٹ کے ہوں, ان کو اچھا فائدہ اس سے ہوگا. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب, جس طرح کی موجودہ اکنامک صورتحال ہے, ہم دیکھتے ہیں حکومت بہت زیادہ کام کر رہی ہے, یہ بھی ایک سٹیپ ہے ٹورڈز بیٹرمنٹ کہ پبلک کو سپورٹ کیا جائے. ایسے میں آپ سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے ضعیف افراد ہیں, جو آپ نے جس طرح کہا کہ وہ انویسٹ کرتے ہیں, ان میں کوئی ایک ریلیف اس طرح اناؤنس ہوتا دکھائی دیتا ہے, کیونکہ سستا حکومت نے سستا آٹا بھی اناؤنس کیا, پیٹرول بھی اناؤنس کیا, پھر اس کے بعد یہ بھی ہے, تو آپ کو لگتا ہے کہ جو مشکلات تھیں کہیں کہیں اب حل ہونے جا رہی ہیں حکومت کی طرف؟ اچھا, اس میں اس کا جو پازیٹیو پہلو وہ دیکھ لیں. ہمارے پاس کیا ہو کہ جب چونکہ میرے پاس 5 روپے بچے تو میں چاہتا ہوں کہ مجھے اس سے زیادہ آ جائے. تو ہمارے پاس جو آپ نے کہا وہ دیکھا دیکھی والا جو سسٹم ہے, پھر آپ ایسی جگہ پہ جا کے انویسٹمنٹ کر لیتے ہیں جہاں پہ کسی قسم کی آپ کو سیکیورٹی نہیں ملتی. کبھی آپ اسٹیٹ میں لگا دیتے ہیں, کبھی کسی اور چیز میں لگا دیتے ہیں. اس سے آپ کے جو پیسے ہیں ضائع ہونے کا جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے. تو اس میں لوگوں کو ایک اٹریکشن پیدا ہوگی, پینشنر ہو یا حاضر سروس لوگ ہوں, کہ وہ اپنی جمع پونجی کو محفوظ, گورنمنٹ سے زیادہ تو کوئی پروٹیکٹ نہیں کر سکتا. تو لہذا اس سے ایک انسینٹو جو دیا ہے, اس سے ایک پروٹیکشن کا جو احساس بڑھے گا, تو لوگ زیادہ تر جو ہے وہ اپنی جو جمع پونجی ہے وہ اس جگہ پہ جہاں پہ ان کو کوئی خطرہ لاحق ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی جمع پونجی محفوظ نہیں ہے, وہاں سے پل آؤٹ کر کے یہاں پہ جو ہے وہ ڈالنے کی میں سمجھتا ہوں کہ ایک رغبت لوگوں کو ملے گی ضرور. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب, اگر انگلش اخباروں کی طرف ہم دیکھیں تو آج کی جو ٹاپ سٹوری وہاں ہمیں دکھائی دیتی ہے وہ ہے سعودی عربیہ سائنس 240 ملین لون ڈیل ٹو سپورٹ موہمن ڈیم. یقیناً ایک خوش آئند بات ہے, کیونکہ ظاہر ہم دیکھتے ہیں واٹر کرائسس پاکستان کا ایک بہت بڑا مسئلہ رہا ہے, چاہے وہ پڑوسی ملک ہو, جس طرح ہمیں تنگ کرتا رہا ہے پانی کے معاملے میں ہمیشہ, اور ہم نے جس حکومتیں جو بھی آئیں ان کی پہلی پرائیورٹی ہمیشہ پانی رہی ہے. اس عمل کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ اس کی وجہ ہے کہ ہم ایگریکلچر ملک ہیں, ہمارے پاس کوئی اتنی انڈسٹری نہیں ہے, کوئی 60-70% جو ہے ہمارا گزر بسر اسی پہ ہے. اور پانی نہیں ہے تو زراعت آپ کہاں سے کرو گے؟ تو ایک تو ہمارے پاس مسلسل جتنے بھی منصوبے آئے ہیں اس میں کسی نہ کسی حوالے سے آپ کو کرٹیسزم ملتا ہے کہ کوئی صوبے اس پہ اعتراض کر لیتے ہیں, وہ اپنی جگہ پہ ان کا حق ہے وہ استعمال کریں, لیکن کچھ چند ایسے منصوبے ہیں جہاں پہ مجموعی طور پہ ایک نیشنل آپ کو کنسیشن نظر آتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کے جتنے بھی منصوبے ہیں وہ جتنا جلد ہم جو ہے مکمل کر سکیں تو اس کی آپ کو جو واٹر کرائسس ہے اور یہ جو ماحولیاتی تبدیلی کی وجہ سے مسلسل یا تو آپ کو 5-10 سال برساتیں نظر آ رہی ہیں, یا تو بالکل آپ کو 10 سال تک کچھ بھی نہیں آ رہا. تو واٹر کرائسس اس وجہ سے جب آپ کے پاس پانی والی پوزیشن نہیں ہوگی تو میں سمجھتا ہوں ایک اچھا اقدام ہے. اور اس کا مطلب ہے کہ جو آپ کے دوست ممالک ہیں وہ آپ کی جو سیاسی فیصلے ہیں
उसको कबूल करते हुए आप पे ट्रस्ट कर रहे हैं। कब जब उन्होंने ट्रस्ट किया तो आपको वो मदद करने को भी आ रहे हैं। तो मैं समझता हूँ इसका अच्छा साइन है, अच्छा डॉक्टर पॉजिटिव साहब, एक बहुत बड़ा मसला ये भी रहा कि डैम्स की सफाई का अमल, ज़ाहिर यकीनन अगर डैम को बंद कर देते हैं तो पानी की सप्लाई भी बंद हो जाती है और बहुत मुश्किल अमल है और हुकूमतें इस पर बहुत अरसे से सोच भी नहीं है, जांच पड़ताल भी की जा रही है और काम किया भी जा रहा है। लेकिन क्या समझते हैं जो नए डैम्स की तामीर है उसमें किस तरह हमें देखना चाहिए कि फ्यूचर जो हमारा रिलेट करता है वो पानी की जो क्राइसिस है इसे कम अच्छा, किया जाए? इस हवाले से अब मैं क्योंकि मैं उसका माहिर तो नहीं हूँ वाटर और इरिगेशन का, लेकिन मैं समझता हूँ कि अब बरसातें पड़ती है तो फिर पूरे पाकिस्तान में पड़ती है जी। मैं नहीं समझता किसी एक इलाके में। हाँ, लेकिन ये जो हमारा जो वाटर फ्लो है उसका जो अपर जो साइड से वहीं से आता है, लेकिन बड़े डैम्स के साथ जिस पे हम कौमी तौर पे मुत्तफिक हो सकते हैं, उसके साथ साथ हमें चेक डैम्स, छोटे छोटे डैम्स जो है वो बनाने चाहिए। और ख़ास तौर पे वो इलाके जिसमें बलूचिस्तान हो या सिंध हो, और आप देखें ना कि गुज़िश्ता 3-4 साल से और मुसलसल बल्कि 8-10 साल से सिंध में जिस तरीके से पानी आ रहा है और जिस तरीके से हो रहा है, तो अगर हमारे पास छोटे डैम्स भी होंगे, वो पंजाब में हो, केपी में हो, सिंध में हो, बलूचिस्तान में हो, तो उसमें हमारी एग्रीकल्चर के साथ लाइव स्टॉक और ख़ास तौर पे जो हमारी गांव गोठों की ज़िंदगी है उस पर बहुत अच्छे असरात होंगे। इसमें हम मुत्तफिक हों कि भाई बहुत बड़े डैम के लिए हमें 10-10, 12-12, 15-15 साल तो छोटे चेक डैम्स जो होते हैं वो बनाने में वो हेल्प कर सकते हैं आपकी लाइव स्टॉक, क्योंकि आपके पास एग्रीकल्चर के बाद जो बड़ा सेक्टर है वो लाइव स्टॉक। बिल्कुल ऐसे तो आप उसको जब तक स्ट्रेंथन नहीं करेंगे तो मैं समझता हूं कि बड़े डैम्स के साथ साथ छोटे डैम्स पे भी हमें काम करना चाहिए। राइट, बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट जो कि इस पूरे खित्ते में अमन भी क्रिएट कर सकती है और साथ साथ बेहतरी भी ला सकती है, वो है सऊदी अरेबिया और यमन में सीज़ फायर हो गया और बिला आखिर हमने देखा कि काफ़ी सालों से ये मामला चल रहा था और अब जो है ये सीज़ फायर यकीनन एक खुशाइंद अमल है। इसके बारे में क्या कहेंगे? हम एक लफ्ज़ इस्तेमाल जब छोटे से तब से कि सेहूनी ताकतें जो है वो मुसलमानों को लड़ा रही हैं और इसमें कोई शक नहीं है बिल्कुल आपस में इतना देखे कौन सा मुल्क इस्लामी मुल्क है जिसका पड़ोसी के साथ जो ताल्लुक हो। आप देखें हमारा और अफगानिस्तान वाला जो सिस्टम, ये साजिश हमेशा से ये साजिश रही है। उसकी वजह है कि जिन ताकतों को, जिन आलमी ताकतों को जिनकी इंडस्ट्री वेपन हो, जिनका कारोबारी हथियार बेचना हो, तो आप जब तक लड़ाएंगे नहीं, अमन होगा तो आपका हथियार कहाँ बिकेगा। तो मैं समझता हूँ कि अगर सऊदीया और यमन को ये एहसास हो गया है कि अब तक वो किसी और खेल का हिस्सा थे या किसी और का खेल जो है अपनी सरजमीन पर खेल रहे थे, तो मैं समझता हूँ कि हमें वेलकम भी करना चाहिए। उसके साथ साथ हमें दुआ भी करनी चाहिए कि जहाँ जहाँ पे इस किस्म की साजिशें हो रही हैं वो जितना जल्दी बंद हो सकें तो आलमी तौर पर एक अमन वाला सिग्नल आएगा। राइट। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। ऑन दैट नोट यहाँ लेते हैं एक ब्रेक और ब्रेक के बाद जब आएंगे तो डिस्कस करेंगे कि मेल न्यूट्रिशन को किस तरह कंट्रोल किया जाए, बेहतर किया जाए और बॉडी की जो कमज़ोरी है ख़ास तौर पर जो मेल न्यूट्रिशन की वजह से हो जाती है उसे किस तरह मैनेज किया जाए। कीप वॉचिंग डिबेट एट 8। तेजी से बदलती दुनिया में कोई खबर अपने पस मंजर में हतमी नहीं। खबरियत के किसी भी नुक्ते पर शफाफ मालूमात के बगैर तज्जिये की कोई बुनियाद नहीं। किसी भी वाक़ये के मुहर्रिकात और असबाब जाने बगैर मंतकी राय कायम करना मुमकिन नहीं। खबर की दुनिया में जब एतराज़ात इख्तिलाफात को जन्म दें तो तहकीक ही वाहिद रास्ता है। नुक्ताए आगाज से नुक्ताए अंजाम तक, मैं यशफीन जमाल नुक्ताए एतराज़ के साथ। देखिए नुक्ताए एतराज़ यशफीन जमाल के साथ जुमाता इतवार रात 8 बजे सिर्फ PTV न्यूज़ पर।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक पर जाने से पहले हम जिस तरह बात कर रहे थे कि मेल न्यूट्रिशन खास तौर पर रमज़ान मुबारक का महीना है, हमारी जो खाने की रूटीन है वो भी ऊपर नीचे हो जाती है, और ऐसे में किस तरह बॉडी को कमज़ोरी की तरफ जो है वो माइल ना किया जाए, ख़ास तौर पर जो न्यूट्रिशन लेवल है उसे किस तरह बेहतर बनाया जाए, ये डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। और साथ साथ क्या खाया जाए क्या ना खाया जाए, हम देखते हैं हर घर में यही सवाल जो है वो होता रहता है, और फिर उसके बाद अमूमन कंसेंसस नहीं हो पाता, और फिर जो भी चीज़ें 4 अफराद कहते हैं मुझे ये पसंद नहीं है, 4 अफराद कहते हैं मुझे ये पसंद नहीं है। बहरहाल जी, इसको भी किस तरह बेहतर बनाया जा सकता है, और ख़ास तौर पर बूढ़े और बच्चे रमज़ान मुबारक का जो ये बाबरकत महीना है इसमें अपनी जो न्यूट्रिशन लेवल है उसे किस तरह बेहतर बना सकते हैं, इसको भी डिस्कस करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियोज़ में आज डॉक्टर अरीज। डॉक्टर साहिबा कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। डॉक्टर साहिबा, एक बहुत बड़ा मसला है, हम देखते हैं मेल न्यूट्रिशन, बॉडी उस तरह इनटेक नहीं ले पाती या फिर रिस्पॉन्ड नहीं करती, किस तरह बेहतर बनाया जा सकता है तो इसे? हमें मेल न्यूट्रिशन क्या है ना, असल में लोग जब मेल नरिशमेंट की बात करते हैं तो लोग समझते हैं सिर्फ जो वीक होंगे या जिनको खुराक नहीं मिल रही। हमारे यहाँ वो लोग जिनको बहुत ज़्यादा खुराक मिल रही है वो भी मेल नरिश्ड है, बिकॉज न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी है उसके अंदर। जब आप देखते हैं मेरे पास जैसे बहुत वेट लूज करने के लिए लोग आते हैं, हम चेक कराते हैं तो उनके अंदर डेफिशिएंसीज वाइटामिन्स की हो रही होती है, मिनरल्स की हो रही होती है, दैट इज़ ऑल्सो मेल नरिशमेंट। अब आप जो हम लोग बात कर रहे हैं कि वेल नरिशमेंट क्या है, उसको कैसे करें, तो आपने दोनों को केटर करना है। आपने ये नहीं करना कि आपने सिर्फ उनको एड्रेस कर लिया जिनके अंदर जो है जो दिखने में लग रहे हैं कि नहीं ग्रोथ हो रही। जैसे बच्चों में मेल नरिशमेंट इज़ वेरी डिफरेंट कंपेयर टू एडल्ट्स। तो अगर बच्चों की हम बात करेंगे तो बच्चों में ये कि मेल नरिशमेंट हो रही है, वो ग्रो नहीं कर पाते, देयर इज फेलियर टू जो है वो उनकी हाइट नहीं निकल रही, उनके दांत कमज़ोर हो रहे हैं, उनकी अटेंशन सीकिंग जो है वो थोड़ी सी कम हो गई है। एंड एडल्ट्स में जब बात करते हैं, स्पेशली फीमेल पॉपुलेशन, ख़वातीन की जब हम बात करें, उनका वेट गेन होना शुरू हो जाता है और फूलना शुरू हो जाती हैं। और जब हम चेक कराते हैं तो पता चलता है कि ज़ाहिर बात है खुराक की कमी हो रही है। और वो खुराक की कमी जो होती है वो ये नहीं कि खाना पीना मिल नहीं रहा होता, खाना पीना सब मिल रहा होता है लेकिन गलत खा रहे होते हैं। सही, बिल्कुल सही नहीं खा रहे। अच्छा, इसमें मैं ये पूछना चाहूँगा कि मेल न्यूट्रिशन जो है ये क्या बीमारी है या फिर कोई स्टेट है जिसमें? दिस इज अ स्टेट ऑफ द बॉडी, जिसमें मेल एंड नरिशमेंट, मेल मीन्स के समथिंग इज नॉट फंक्शनिंग प्रॉपर्ली, मेल फंक्शन जो हो गया, नरिशमेंट यानी कि आपकी न्यूट्रिशन, बेसिकली मेल न्यूट्रिशन के लिए मेल नरिशमेंट के लिए दोनों में यानी कि आपकी न्यूट्रिशन की न्यूट्रिएंट्स की कमी हो रही है। न्यूट्रिएंट्स क्या है हमारे, जो हमारे बेसिक वाइटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, ट्रेस एलिमेंट्स हैं। 3 चीज़ों का तो सबको पता होता है कि प्रोटीन है, कार्ब है, फैट है। उसके अलावा जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं हमारे, उनको कौन सीमेंट करके रख रहा है वो चीज़ों का नहीं पता होता। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, कमज़ोर हो जाती है बॉडी, वीक हो जाती है, कहीं सीढ़ियाँ चढ़ते हुए सांस फूलने लगा या फिर कहीं चलते चलते वॉक करते हुए आपको फील होता है कि मैं अब मज़ीद नहीं कर सकता, बहुत जल्दी इंसान थकने लगता है, रीज़न जानने की कोशिश नहीं की जाती। अमूमन ये कहा जाता है जी कोई सप्लीमेंट ले लें, ये ले लें, विटामिन ले लें, बिला जाने मुझे सेल्फ मेडिकेशन भी कर दी जाती है। देखो मल्टीपल रीजंस होते हैं और वही जैसे सप्लीमेंट्स एडवाइस जब करने होते हैं ना, सप्लीमेंट भी खुद नहीं लेने चाहिए, सेल्फ मेडिकेशन नहीं करनी चाहिए। उसकी रीज़न ये कि सप्लीमेंट्स के अंदर डिफरेंट टाइप की न्यूट्रिशन होती है, आपको क्या रिक्वायरमेंट है, किस टाइम पे है, ओवरलैपिंग ऑफ सप्लीमेंट्स इज़ वेरी डेंजरस, तो वो नहीं करना होता। अगर किसी को कोई भी इशू हो रहा है, जैसे सांस फूलने की आपने बात की, तो सांस फूलने के रीजन हो सकते हैं, उसको क्या लंग का कोई इशू हो रहा है, वो एनीमिक हो रहा है, क्योंकि कॉमन जो है वो एनीमिक होती है बहुत, लेकिन उसके अलावा लंग डिजीजेज में भी हो जाता है, किसी को एस्थमा का प्रॉब्लम है उसमें भी हो जाता है। देन दे आर रीजंस, जैसे विटामिन डी की डेफिशिएंसी में फटीग्ड होते हैं तो उनको सीढ़ियाँ चढ़ना बहुत मुश्किल लग रहा होता है, तो आपने उसको जाके किसी एक्सपर्ट से पूछना ज़रूर है कि वो आपको रूल आउट करके बताए ना, अच्छा ये चीज़ें हैं तो आपने कौन सी जो है सप्लीमेंट लेनी है। राइट, बिल्कुल ठीक। अच्छा, एक सवाल हर घर में होता है, क्या खाया जाए क्या ना खाया जाए, और उसमें हम देखते हैं कि अमूमन जो हमारी अम्माएँ हैं वो ज़ोर ज़बरदस्ती में खुद ही ज़ाहिर है वो रोज़ का उनका मामला है और वो गुस्से में आके भी कुछ पका देती हैं और फिर बच्चे खाते या नहीं खाते, ऐसी सूरत हाल में क्या करना चाहिए? देखो आजकल जो स्पेशली बच्चों की से आपने बात की ना, उनको इतना एक्सेस है इतनी चीज़ों में, डिलीवरीज आ जाती हैं, ज़्यादा जंक फूड ही है, जंक फूड है ना सारा, तो उनके पास ऑप्शंस बहुत हैं एंड वो ऑप्शंस ऐसे जिनका फ्लेवर बहुत अच्छा होता है, जो हमें खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। तो घर के खाने निस्बतन ऐसे नहीं होते, तो बच्चों को ये करना चाहिए एक तो टेस्ट डेवलपमेंट यंग एज से। क्या उनको अगर आप ज़्यादा मैं कहती हूँ चीज़ें नहीं भी बना सकते ना, अगर आप उनको रॉ फ्रेश फ्रूट्स
فریش ویجیٹیبلس کی عادت ڈالیں, دہی کی عادت ڈالیں جس فارم میں ہے اس میں, وہ اگر ٹیسٹ ڈیولپ ہوگا نا تو وہ پھر اگر جنک فوڈ بھی کھائیں گے تو بیلنس آؤٹ کر سکتے ہیں کہ وہ چلو کسی ٹائم پہ فروٹ کھا لیا, کسی ٹائم پہ آپ نے جنک فوڈ کھا لیا. لیکن ہمارے ہاں ٹیسٹ ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی بچوں کی. امائیں خود جو ہیں آج کل بڑی ورکنگ مدرس جو ہیں ان کو ٹائم نہیں ملتا کھانا بنانے کا, تو وہ کیا کرتی ہیں شارٹ کٹس ڈھونڈتی ہیں. شارٹ کٹس میں فروزن ہے, پرزرویٹو والے آئٹمس ہیں جو ویسے ہی ہارمفل ہوتے ہیں ہماری باڈی کے لیے. فروزن آئٹم بھی تو آئی تھنک ہارمفل ہاں پرزرویٹوز ہیں نا اس کے اندر, جس میں پرزرویشن کی ہوگی اس کے اندر آپ کا یعنی کہ وہ چیزیں ایڈ کی ہیں جو آپ کی باڈی میں جا کے ٹاکسنز بھی پروڈیوس کریں گی اور آپ کا میٹابولزم بھی سلو کریں گی. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, بوڑھے افراد ہم دیکھتے ہیں کہ کھانا کھانا چھوڑ دیتے ہیں, پورشنز بھی بہت کم ہو جاتے ہیں, بلکہ انفیکٹ اکثر یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ ان کا دل ہی نہیں چاہتا کھانا کھانے کا, تو باڈی ظاہر کمزور ہو جاتی ہے. ایسے میں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھو سپلیمنٹس کا ایڈ بھی کر سکتے ہیں ہم. اسمال میلز ایڈوائز کرتے ہیں کہ آپ میل پورشنز کم کر دیں اور ان کے ڈیوریشن کم کر کے ٹائمنگز وہ کر دیں کہ میل کا جو ہے نمبر آف میلز بڑھ گئے. آپ نے ان کو صبح بریک فاسٹ دینا ہے تو وہ لائٹ دے دینا ہے, یا پھر آپ جو میل اگر وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اتنا فریکوینٹ نہیں کھانا تو جو میل دیں اٹ شوڈ بی کہتے ہیں نیوٹرینٹ ڈینس ہونی چاہیے. نیوٹرینٹ ڈینس کیا ہوتی ہے کہ جس میں دلیا ہو گیا, آپ اس کے اندر ہی پروٹین ایڈ کر دیں کسی فارم میں, جیسے چکن نمکین دلیا بنایا اس میں میٹ ایڈ کر دیں. وہ اگر ایک پورشن بھی لیں گے تو دل گیٹ کاربز ایز ویل, کمپلیکس کاربز بھی مل جائیں گے, ملک ہے یا پانی ہے اور پروٹین بھی مل جائے گا. تو یو ایڈ دوز. اگر وہ یہ بھی نہیں لینا چاہتے تو ہم سپلیمنٹس ایڈ کرتے ہیں. آج کل جو ہے وہ ایڈ آن جو ہے ملتی ہیں, ڈائٹس مل جاتی ہیں جس میں آپ ملک فارم میں جو پاؤڈر فارم میں سپلیمنٹس آتے ہیں وہ آپ دے سکتے ہیں ان کو, تو وہ ایڈ کر سکتے ہیں. بٹ آئی اسٹل ایڈوائز دیم کہ آپ ان کو فریش فروٹس پہ ڈال دیں, اسموتھیز پہ ڈال دیں, اسمال میلز وچ آر نیوٹرینٹ ڈینس. رائٹ. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, ایک اور بہت بڑا مسئلہ جو کہ یوتھ میں خاص طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ انرجی کم فیل کر رہے ہیں, انرجی ڈرنک لے لی, 2 لے لیے, اور پھر اس کے بعد آئی ڈونٹ نو کہ وہ بہتر ہوتی ہے نہیں ہوتی, لیکن بہرحال باڈی کس اسٹیٹ میں چلی جاتی ہے, تھوڑا یہ بھی بتائیے گا. لیکن انرجی ڈرنکس نارملی کیا ہوتا ہے ان میں نا ایک آپ کی انسولین کی اسپائکس آتی ہیں, زیادہ تر ان کے اندر شوگر بہت ہوتی ہے تو انسولین کی اسپائکس آتی ہیں. وہ کہتے بھی ہیں کہ دے ڈونٹ ہیو شوگرز بٹ دے ہیو شوگر آلٹرنیٹیوز جو کہ ورک آپ کی باڈی میں جا کے اسی طریقے سے کریں گے, ہارمفل اسی طریقے سے ہوں گے. تو انسولین اسپائک جب آئے گی نا تو بڑا انرجائز بندہ فیل کرتا ہے, ایک دم سے ہائپر ہو جاتا ہے. شوگر رش کا تو آپ نے سنا ہی ہوگا. بالکل. تو وہ ویسے اسٹیٹ میں چلے جاتے ہیں. بٹ دا مومنٹ اٹ گوز بیک تو وہ ویسی لو اسٹیٹ پھر آ جائے گی, پھر وہ کریو کرتے ہیں. اٹس کائنڈ آف این ایڈکشن کہ آپ ایک دفعہ لیتے ہیں, ختم ہوتی ہے, پھر دوبارہ سے کریونگ ہوتی ہے اس چیز کی. تو اس کو کٹ ڈاؤن کرنا چاہیے. وہی بات ہے کہ آپ نیچرل اسموتھیز لے سکتے ہیں, کھجور کا شیک بنا کے لے سکتے ہیں جو آپ کو انسٹنٹ انرجی بھی دیں گے, وہ لانگ لاسٹنگ بھی ہوں گے اور ہارمفل نہیں ہوں گے. جتنے بھی شوگر آلٹرنیٹیوز آ رہے ہیں ایکسیپٹ فار اسٹیویا اینڈ فروٹ شوگر, دے آر ہارمفل فار دا باڈی بیکاز وہ اینڈ میں جا کے کینسر کا رسک بڑھا دیتے ہیں. اچھا یہاں یہ بھی تو ہے نا کہ ہم چلیں اگر ڈائٹ کانشیس ہو جاتے ہیں تو ایک دفعہ لے لی اسموتھی اور باقی روٹین میں پھر وہی ایڈ کر لیا ساتھ ساتھ, چھوڑنا بہت مشکل ہے. اس کو کس طرح عادت بنائیں کہ اٹس این ایڈکشن. جی تو ایڈکشن کو چھوڑنا از آلویز ڈیفیکلٹ. اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی باڈی اس ساری اسٹیٹ سے شوگر اسپیشلی جو ہے نا اٹ ہیز آل دوز جو آپ کسی ہم لوگ ڈرگ ایڈکشن کی جیسے بات کرتے ہیں تو جب آپ ڈرگ ایڈکشن چھوڑتے ہیں تو وڈرول سنڈرومز آتے ہیں. تو شوگر ہیز دا سیم افیکٹ. جب آپ شوگر کوئی کہتا ہے کہ میں نے اپنی لائف میں سے کٹ ڈاؤن کر دی ہے تو ہم ایک تو یہ کہ اس کو ٹیپر کرتے ہیں, یعنی کہ آپ کوانٹٹی آہستہ آہستہ کم کرتے ہیں, نہ کہ بالکل ایک ساتھ ہی یہ نہیں کہ آج میں نے کہا میں نے چھوڑنی اور کل سے میں نہیں لوں گی, بیکاز دین مائی رسپانس آف دا باڈی ول بی ویری ڈیفیکلٹ ٹو ہینڈل, بیکاز مجھے کریونگ ہوگی, پھر میں دل چاہے گا کھانے کا, میں ویک فیل کروں گی, اریٹیبل ہو جاؤں گی. تو وہ چیز نہیں کرنی, یو ہیو ٹو ٹیپر آف. جہاں آپ اگر 1 چمچ چینی کا لے رہے ہیں تو آپ اس کو پہلے تھوڑا سا 3/4 کریں, پھر 1/4 کر دیں, پھر اس طریقے سے اس کو ختم کر دیں. تو یو ہیو ٹو ٹیپر اٹ آف. اور دوسرا اس کے آلٹرنیٹیوز ہیں, آپ نیچرل شوگرس پہ آ جائیں, جیسے میں نے کہا فروٹ ہے, کھجور ہے, اسٹیویا ہے آج کل, یو کین ایڈ دیٹ ان یور ڈرنکس, تو اس سے آپ کو میٹھا مل جاتا ہے. صحیح. اچھا ایک اور سوال جو کہ بہت اہمیت کا حامل ہے, اس میں یہ کہا جاتا ہے جی آج کل ایک ریسرچ آئی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ سیڈ بیسڈ جتنے بھی آئل ہیں یہ باڈی میں انفلیمیشن پیدا کرتے ہیں. دیکھیے آئل انفلیمیشن اس طریقے سے پیدا کرتا ہے, جو ہمارے پاس پروسیسڈ آئلز آتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے کہ آئل لیکوڈ فارم میں سٹریٹ سے نکال کے اس کو آپ اسٹور کر دیتے ہیں, تو وہ باڈی یوٹیلائز نہیں کرتی. ہماری باڈی جو ہے وہ یوٹیلائز کرے گی چیز جو جس کا کے لیے انزائمز ہیں اس کے اندر. انفلیمیشن اس لیے پروڈیوس ہوتی ہے کیونکہ وہ نہیں جب یوٹیلائز ہوگا تو آپ کے سیلز اس کے ٹاکسنس جو اینڈ پروڈکٹس کو اسٹور کرتے جائیں گے. دا اینڈ پروڈکٹس دے آر ٹاکسنس, وہ ہوتے ہیں جو ہم کہتے ہیں کہ آپ نے جو ہے نا آکسیڈیٹیو پروڈکٹس جو بنتے ہیں, پھر ہم اینٹی آکسیڈیٹیوز کھاتے ہیں اس کو کلیئر آؤٹ کرنے کے لیے. تو سیڈ بیسڈ آئلز اس طریقے سے ہارمفل ہوتے ہیں. بٹ اف یو یوزنگ اے ویری اسمال کوانٹٹی
یا آپ اس کا جو ہم لوگ ایکسٹرا ورژن کا جو ہم لوگ نام سنتے ہیں جو بالکل کولڈ کمپریسڈ ہوتے ہیں, ایکسٹرا ورژن یعنی کہ فرسٹ کمپریس میں آ جاتے ہیں, اس کو کسی پروسیس کے تھرو نہیں, تو دے آر ریلیٹیولی سیف ٹو یوز. تو نیچرل پروڈکٹس زیادہ استعمال, نیچرل پروڈکٹس میں ہو جاتا ہے. اور ہم تو کہتے ہیں کہ اگر آپ نے گھی لینا ہے یا بٹر لینا ہے جو ویسے انہیلدی فیٹس میں آ جاتا ہے, تو وہ کوانٹٹی کم لے کر ٹائمنگ اس کے چینج کر کے لے لیں, وہ زیادہ بہتر ہے, بیکاز آپ کی باڈی اس کو یوٹیلائز کرے گی. رائٹ. ڈاکٹر صاحب ایک آخری سوال کرنا چاہوں گا, پھر ریپ اپ کریں گے. بغیر سحری کیے جو نہیں کھاتے کچھ یا کوئی ایسی چیز نہیں لیتے, پھر روزہ بھی رکھ لیتے ہیں, اس کے بعد پانی کا ایک گلاس پی لیا اور پھر اس کے بعد سو گئے جا کے دوبارہ نماز پڑھ کے, کیا باڈی اس طرح ایکٹیو رہ پاتی ہے؟ نہیں رہ پاتی. دیکھیں ایک تو یہ کہ ہمارے جو سحری کا ٹائم ہوتا ہے, دیٹ از دا پیک ٹائم جب آپ کا باڈی کا کورٹیسول اچھا ہوتا ہے. کورٹیسول لیول اچھا ہوگا, آپ کی باڈی کی ورکنگ ہوگی. ٹھیک ہے. تو آپ نے جو کھایا سحری میں, تو جو کانسیپٹ ہے نا ہم سحری کرتے ہیں اور ویٹ گین ہوتا ہے, وہ غلط کانسیپٹ ہے. اگر آپ نے پراپر سحری کی ہوئی ہے جس میں آپ نے دلیا لیا ہوا ہے یا کوئی آپ نے پروٹینز لیے ہوئے ہیں یا نیچرل آپ نے فیٹس گڈ فیٹس لیے ہوئے ہیں نٹس کے فارم میں, دہی کے فارم میں, تو وہ آپ کو ہیلپ کریں گے. اگر آپ نے نہیں لیے تو آپ نے پورا دن گزارنا ہے, تو بائی دا ٹائم آپ 12 بجے کے بعد آپ کا جو ویسی ورکنگ باڈی کی انرجی کم ہونا شروع ہو جاتی ہے, تو آپ کے پاس کچھ نہیں ہوگا اس کو بریک ڈاؤن کرنے. اینڈ وہی اسٹریس اسٹیٹ میں جو ہے نا فیٹ زیادہ بننا شروع ہوتا ہے. اچھا الٹا ہو جاتا ہے بیکاز اسٹریس میں کیا ہوتا ہے, دیکھو کورٹیسول مارننگ میں تو صحیح ہے, باقی ہارمونس بھی مارننگ میں تھائرائڈ کرا لیں آپ کوئی بھی, وہ مارننگ میں تو صحیح ہیں, پیک آورز ہیں. آفٹر دیٹ اگر وہ باڈی میں رہ رہے ہیں, ان کا اسٹریس کورٹیسول ریلیز کرائے گا, وہ پھر انسولین ریلیز کرائے گا, تو وہ آپ کا ٹرنکل فیٹ یعنی کہ جو پیٹ پہ آ جاتی چربی وہ بنانا شروع کر دے گی. اور دیٹ از دا موسٹ ہارمفل, جس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ ہارٹ کے ڈیزیزز ہو جاتے ہیں, شوگر ہو جاتی ہے. تو وہ اسٹریس اسٹیٹ ہوتی ہے باڈی کی, اس کو مل نہیں رہا نا, وہ کہہ رہی مجھے تو کچھ مل ہی نہیں رہا, میں کیا کروں, تو وہ جو ہے اس کو بھی اسٹور کرنا شروع کر دیتی ہے. اچھا صحیح, بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. اور یہاں لیں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد آئیں گے تو ڈسکس کریں گے. آج 17 رمضان المبارک ہے, آج کے دن غزوہ بدر ہوئی اور ہم نے کیا تعلیمات حاصل کی, اس سے کیپ واچنگ ڈیبیٹ ایٹ 8. تیزی سے بدلتی ہوئی خبر کی دنیا میں صحیح اور مصدقہ اطلاع کی جستجو اور حصول فکر و تحقیق اور تدبر کے بغیر ممکن ہے. پس منظر کے پردوں میں کوئی اطلاع حتمی نہیں, سیاق و سباق کو سمجھے بغیر کوئی تجزیہ مکمل نہیں. تحقیق سے سچ کی نشاندہی ایک پیشہ ورانہ ذمہ داری ہے, کیونکہ سچ ناقابل تردید ہے, ہر آنے والی خبر نہیں. ہر معتبر خبر سچ کے ساتھ. قانون عوام کے حقوق کا محافظ, مگر جب عوام ہی اپنے قانونی حقوق سے لا علم ہوں تو یہ ان کے حصول کے خاطر آواز کیسے اٹھا سکتے ہیں؟ اسی لیے ہم لائیں گے آگاہی قانونی حقوق کی, کیونکہ مظلوم کے خاطر چاہے سب خاموش رہیں, قانون بولتا ہے. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ڈیبیٹ ایٹ 8. میں ہوں حمیر انور اور آج 17 رمضان المبارک ہے. آج کے دن ایک بہت بڑا واقعہ اسلامی تاریخ میں ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے جسے غزوہ بدر کہا جاتا ہے. آج کے دن غزوہ بدر ہوئی اور 69 مسلمانوں نے 313 مسلمان تھے جنہوں نے باطل کے خلاف آواز اٹھائی, ظلم کے خلاف آواز اٹھائی, اور یہ جنگ کی صورت میں ہم نے دیکھنے کو ملا. اور اللہ پاک کی مدد شامل حال تھی جس طرح مسلمانوں کو فتح ہوئی, اور پھر اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پلاننگ تھی, جو پورا سلسلہ تھا اس میں پلاننگ کا, وہ کس طرح کیا گیا, کیا ہوا, اس پر بات کریں گے آج. اور ساتھ ساتھ قرآن مجید میں اسے یوم الفرقان بھی کہا گیا ہے, اس کو بھی جانیں گے کہ اسے یوم الفرقان کیوں کہا گیا. ہمارے ساتھ موجود ہیں آج اسٹوڈیوز میں مفتی نور رحمانی صاحب, کسی تعارف کے محتاج نہیں. مفتی صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. مفتی صاحب, آج کے دن کے حوالے سے
پہلے تو اس کی فضیلت بیان کیجیے گا. غزوہ بدر ہوئی اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کس طرح نہتے مسلمانوں نے کفار مکہ کے خلاف جو ہے وہ یہ جنگ کا سلسلہ کیا. ذرا اس پہ روشن ڈالیے گا. نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. صدق اللہ العظیم. تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اور درود و سلام اللہ کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ. اللہ نے تمہیں بدر کے اندر فتح و کامیابی عطا فرمائی. بے شک تم کمزور تھے. جی. فَاتَّقُوا اللَّهَ، پس تم اللہ سے ڈرتے رہو اور اللہ کا شکر ادا کرتے رہو. سبحان اللہ. تو تمہیں اللہ نے نصرت دی تو فتح اللہ کی طرف سے ہوئی. تم کمزور تھے، ہم نے تمہیں کامیاب کیا. فَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرتے رہو. اور آخر میں کہا کہ شکر گزار رہنا ہمیشہ. بے شک بہت سے میسیجز. آج بہت سارے میسیجز. اچھا بدر ہے کہاں؟ مدینے سے 80 کلومیٹر دور ایک علاقہ ہے جہاں ایک کنواں تھا. اس کنویں کے مالک کا نام تھا بدر. اس وجہ سے اس علاقے کا نام بدر پڑا. اچھا صحیح. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں جی. اور پوری کائنات کو میسیجز دیے. جی. اس وقت ایک آدمی صرف دعا پر اصرار کرتا ہے جی. اور اس کا عمل نہیں ہوتا. قرآن کے مطابق سب سے پہلے 1000 فرشتے نازل ہوئے، اس کے بعد 3000 فرشتے اور اس کے بعد 5000 فرشتے حضرت جبرائیل امی کے ساتھ. سبحان اللہ. جی. لیکن فرشتوں کے اترنے سے پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے میدان جنگ سجا کر بتا دیا کہ عمل ضروری ہے. عمل کے بعد تم اللہ پہ کامل یقین رکھنا. سبحان اللہ. کہ تمہارے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ پروردگار عالم تو آسمان سے فرشتے بھیجے گا. جو میرا کام تھا وہ میں نے کر لیا، اب تیرا کام ہے. جی. ہمارے اب کیا ہوتا ہے اس زمانے میں سب سے بڑی غلطی یہ ہوتی ہے کہ ایک انسان سے دعا پہ فوکس کرتا ہے. جی. جی. اور عمل کو چھوڑ دیتا ہے. میرے نبی نے مجھے بتایا کہ مجھے عمل بھی کرنا ہے اور مجھے دعا بھی کرنی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ مجھے بہترین حکمت عملی سمجھائی ہے. سبحان اللہ. ہماری مسلمانوں میں اور بالخصوص 58 کنٹریز کے اندر یہ ایک مسئلہ ہے کہ حکمت عملی نہیں ہوتی. جی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اب میدان جنگ میں اتر بھی رہے ہیں. اچھا اب بتایا جا رہا ہے قرآن نے کہ پہلے 1000 فرشتے اتریں گے، پھر 3000، پھر 5، یعنی کہ فتح کی بڑھا دی تعداد. نبی اسلام نے سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، سیدنا علی حیدر کرار کو مین اٹیکنگ پوزیشن پہ رکھا ہے. جی. اس کے بعد فوج کھڑی ہے جو تیر اندازوں پر ہے، اس کے پیچھے بھالے اور تلوار والے موجود ہیں، اور خود نبی علیہ السلام پورے اس سلسلے کو کمانڈ کر رہے ہیں. جی. جی. تو مجھے یہاں بتایا جا رہا ہے کہ حکمت عملی کو بار بار اپنے ذہن میں رکھنا. اب یہاں کئی معجزات ہو رہے ہیں. جی. معجزات کیا ہو رہے ہیں؟ نبی علیہ السلام غزوہ سے ایک دن پہلے جی فرماتے ہیں کہ یہاں عتبہ مرے گا، جی یہاں شیبہ مرے گا. میدان میں جا کے میں نے جی جی بالکل ایسے ہی ہے نا، ایسا ہی ہے. میدان میں جا کر ابھی جنگ ہوئی نہیں ہے، ابھی جنگ ہوئی نہیں. اور ہم ہی جانتے ہیں، آپ ہسٹری پڑھیں جی، جب جنگ ہوتی تھی کیونکہ پیدل لڑ رہے ہوتے تھے تو کبھی کبھی جنگ لڑتے لڑتے 1 کلومیٹر 2 کلومیٹر آگے چلے جاتے تھے. اچھا صحیح. کبھی 2-3 کلومیٹر. جی جی گھر میں بیٹھ کے تو ہو نہیں رہی، بالکل ایسے نہ کسی خاص جگہ. میدان کا مطلب کئی کلومیٹر دور. مگر نبی علیہ السلام ایک دن پہلے اپنے صحابہ کے ساتھ یہاں عتبہ مرے گا، یہاں شیبہ مرے گا، یہاں ولید مرے گا، یہاں امیہ بن خلف مرے گا، یہ فلاں مرے گا فلاں. آپ نے 70 نشان لگایا اور اگلے دن تاریخ نے دیکھا کہ نبی اسلام نے جہاں جہاں نشان لگایا تھا اس کافر کا لاشا وہی موجود تھا. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاصہ تھا. اچھا جنگ جب ہوتی تھی تو ایسے لوگ آتے تھے اور لڑتے تھے اور جنگ شروع ہو جاتی تھی. مگر یہاں پہلی مرتبہ ایسا ہوا تھا کہ وہاں سے کفار بھاگتے ہوئے آ رہے ہیں. نبی اسلام کے سارے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے. تو کافر تو پہلے جب آئے نا بھاگتے ہوئے دور سے تو کہنے لگے یہ لڑیں گے نہیں. لیکن جب تیر انداز انہوں نے تیر شروع کیا ہے تو ان کی حکمت عملی پلٹ گئی اور نبی اسلام کی حکمت عملی سے یہ جنگ کامیاب ہونا شروع ہوئی. اسٹارٹنگ یہ پوزیشن تھی. جی جی مفتی صاحب بالکل میں یہ اسی طرف آنا چاہ رہا تھا. یہ جنگ رمضان المبارک میں ہوتی ہے اور رمضان المبارک کا مہینہ ایسا ہے کہ روزے کی حالت میں انسان سٹار بھی کر رہا ہوتا ہے. ظاہر ہے ایک کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ انرجی لیول بھی ہوتا ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح اللہ پاک کی مدد شامل حال تھی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سرپرستی میں جس طرح یہ جنگ لڑی گئی، جس طرح آپ نے کہا کہ اسٹریٹجک پلاننگ کے تحت لڑی گئی، رمضان کو کس طرح ریلیٹ کرتے ہیں اس ساری صورتحال؟ بہت اچھا. جی دیکھیں میں نے آپ کو کہا قرآن کی آیت میں وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ، جی کہ اللہ نے تمہیں نصرت، فتح، کامیابی عطا فرمائی. بے شک. جب بھی آپ اس آج کے دور کے اندر ہمیں جب کامیابی ملتی ہے تو ہم کہتے ہیں یہ ہماری محنت ہے. جی
اور جب ناکامی ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ بس اللہ کی طرف بس ہاں گلہ شکوہ بھی کر دیتے ہیں. مطلب یہ کہ یار بس اللہ نے جو تقدیر میں لکھا تھا وہ گیا. بالکل. اچھا جب کامیابی کی وقت یہ نہیں کہتے کہ اللہ نے. بالکل. مجھے بتایا جا رہا ہے کہ جتنی بھی کامیابی ہیں وہ تم سب اللہ کی طرف رکھو. بے شک. اس سے یہ ہوگا کہ زندگی میں فساد نہیں آئے گا. فساد کیسے آتا ہے؟ اکڑ, جی, انا, غرور, میں ہوں, تکبر. جی بالکل. انا خیر منہ, شیطان نے کہا تھا میں ہوں. جی. اچھا اس آپ نے بڑا اچھا انٹرو میں ایک لفظ کہا تھا یوم فرقان. جی. ابھی اسی سوال کو میں کنیکٹ کروں گا. بالکل ٹھیک. اس کو یوم فرقان کیوں کہتے ہیں؟ فرقہ یفرقو, یہ عربی کا ایک لفظ ہے, اسی سے بنا فرقان. رائٹ. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے فرق کرنے والا. ٹھیک ہے. دو لشکر ہیں, جی, ایک اللہ کا لشکر اور ایک شیطان کا لشکر. جی. یہاں اس زمانے میں نبی اسلام لیڈ کر رہے ہیں اور وہاں ابو جہل اس کو لیڈ کر رہے ہیں. جی. اب ان دونوں میں صفات ہیں, کچھ جی. کوالٹیز ہیں. جی. آپ کا سوال اب کنیکٹ ہوتا ہے کہ اس دور کے اندر ہم کیسے کنیکٹ ہو. اچھا جو ادھر نبی اسلام جو اس لشکر کو لے کھڑے ہیں, یا نمازی ہیں, نماز پڑھنے والے, صبر کرنے والے, شکر کرنے والے, سبحان اللہ, عدل کرنے والے, کیا بات ہے, انصاف کرنے والے, رحم کرنے والے. اب کیوں رحم کرو گے تو رحم کیا جائے گا. بالکل. معاف کرو گے تو معاف کیا جائے گا. خیر والے کام کرو گے تو خیر والے تمہارے ساتھ کام ہوں گے. بے شک. عطا کرو گے تو تم پہ عطا کیا جائے گا. دوسری طرف کون ہے؟ جھوٹ بولنے والے, جی, غیبت کرنے والے, حسد کرنے والے, عداوت رکھنے والے, نفرت کرنے والے, چھیننے والے, ظلم کرنے والے, غرور کرنے والے, تکبر کرنے والے, انا پرستی میں رہنے والے. مجھے یہ دیکھنا ہے عمر بھائی میں کس لشکر میں کھڑا ہوں آج. کیا بات ہے. اگر مجھ میں غرور ہے, بالکل بالکل, تکبر ہے, جی, حسد ہے, جی, بغض ہے, عداوت ہے, نفرت ہے, تو پھر میں صحابہ کے لشکر میں نہیں ہوں بلکہ دشمنان نبی کے لشکر میں ہوں. سبحان اللہ, بہت گہری بات ہے یہ. اگر میں اپنے اندر چینج, آپ کا سوال ہے نا کہ میں آج کے دن اس کو کیسے کنیکٹ کروں. بالکل. کنیکٹ یہ ہوگا کہ اگر میرے اندر یہ صفات نہیں ہے تو مجھے سب سے پہلے تو نماز توبہ پڑھنی ہے, اور پھر آج سے عہد کرنا ہے پروردگار آسمان سے تو فرشتے اسی وقت نازل کرتا ہے کہ جب دل کے سم کے اندر وائرس نہ ہو. سبحان اللہ, بالکل ٹھیک, بالکل صحیح. اب آسان الفاظ میں کیونکہ یوتھ دیکھ رہی ہے آپ کا پروگرام, کیونکہ آپ خود بھی جوان ہیں ماشاءاللہ. بہت شکریہ, بہت شکریہ. دیکھیں اللہ کی اب بہت آسان الفاظ. جی. اس وقت ہم جس وقت کھڑے ہیں 17 رمضان کو, اللہ کی رحمتوں کا ہیوی وائی فائی آن ہے. جی بالکل صحیح. دل کے اندر ایک سم لگی ہوئی ہے جسے ہم کہتے ہیں ایمان. جی. اور ہمارے پاس لائن بھی جسے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. وہاں سے میسیجز آ رہے ہیں, یہاں ریسیو نہیں ہو رہا. صحیح. کیوں نہیں ہو رہا؟ اس کی وجہ ہے یہاں غیبت ہے, جی, بغض ہے, عداوت ہے, نفرت ہے. اب یہاں اس کو اینٹی وائرس ڈالنا پڑے گا. صحیح. اینٹی وائرس کیا ہے؟ سیرت مصطفیٰ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جب سیرت مصطفیٰ آئے گی, آج مسلمانوں کا مسئلہ پتہ کیا ہے؟ 58 کنٹریز کے اندر ہم نبی کو مانتے ہیں, نبی کی نہیں مانتے. بالکل. صحابہ نے بتا دیا ہم زمانے کو نہیں مانتے, ہم مصطفیٰ کو مانتے ہیں. ہم تعداد کو نہیں دیکھتے, ہم اللہ کی فتح و نصرت کو دیکھتے ہیں. جب اللہ کی فتح و نصرت کو دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ تقدیر کو بدل دیتا ہے. جس طرح سخت گرمی کے اندر میرا پروردگار موسم کو بدل دیتا ہے, جب کرم ہو جائے تو انسان کے حالات بھی بدل جاتے ہیں. کیا بات ہے, بہت خوب, بہت خوبصورت انداز سے آپ نے سمجھایا. اچھا مفتی صاحب, جس طرح ہم آج کے دور میں دیکھتے ہیں کہ آپ نے کہا کہ بہت ساری برائیاں پینیٹریٹ کر گئی ہیں سوسائٹی میں, اور بہت افسوسناک عمل ہے یہ. ہم خود بھی اپنی پرسنالٹی کی طرف دیکھیں تو ہم شاید وہ جس طرح اللہ کے احکامات ہیں وہ پورے نہیں کر پاتے. موجودہ دور میں جو یوتھ ہے خاص طور پر, بہت زیادہ اگریشن ہے, بہت زیادہ جسے کہیں گے عدم برداشت ہے, معاف نہیں کرنے کا سلسلہ ہے کہ وہ کہتے ہیں جی کسی نے میرے ساتھ غلط کر دیا میں بھی غلط کروں گا. غزوہ بدر سے جو میسج ہمیں حاصل ہوتا ہے, خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے, کس طرح اپنے آپ کو بہتر کیا جائے؟ اللہ, ابھی آپ سوال کر رہے تھے, ذہن میں ایک واقعہ آ گیا. جی. یہ بدر کا ہی ہے. اچھا, سبحان اللہ. جی جی. بدر ہوئی 2 ہجری میں. جی. اس سے پہلے نبی اسلام, یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے نبی پہ زمین کو تنگ کیا, جی, نبی کے راستے میں کانٹے بچھائے, نبی کے صحابہ کو شہید کیا, نبی اسلام کو مجبور کیا کہ وہ مائگریٹ کریں مکہ سے مدینہ. صحیح, یہ ہمارے ذہن کے اندر ہے, جان کے دشمن ہے. جی. یہ وہ لوگ ہیں جو جان کے دشمن. جی. بدر انسیڈنٹ ہوتے ہیں. جی. بدر ہوا. جی. بدر میں اب قید ہو گئے. قید ہونے کے بعد یہ لوگ مسجد نبوی کے اندر موجود ہیں. تو کون ہے؟ نبی کے دشمن ہیں. ان کے ہاتھ اتنی شدت سے بنے ہوئے کہ کرانے کی آواز بہت تکلیف میں. جی. نبی اسلام کو دیکھا صحابہ نے کہ رات کے تقریباً 2, 2:30, 3 بجے ہوں گے, حضور مسجد نبی کے اندر آپ چہل قدمی کریں. تو صحابہ نے کہا, پوچھا صلی اللہ آپ اس رات میں؟ فرمایا یار ان کے ہاتھوں کی تکلیف مجھ محمد کو سونے نہیں دیتی. اللہ اکبر, سبحان اللہ. یا تو ان کے ہاتھ کو کھول دو
ڈھیلا کر دو کہ یہ تکلیف میں نہ آئے. رحم یہ کا وہ عالم لوگ دیکھیں، ہیں بالکل، رحم کا عالم ہے. سبحان اللہ. میرا نبی تو کافروں کو جانی دشمنوں کو معاف کر رہا ہے, میں اپنے سگے بھائی کو معاف نہیں کر سکتا. اور میں کہتا ہوں میں اپنی بہن کو آج پتہ ہے مسئلہ کیا ہے میرے بھائی, آج اگر ریئلٹی کو دیکھیں, آج اتنی شدید نفرتیں, بھائی کا جنازہ رکھا ہو تو چھوٹا بھائی یا بڑا بھائی نہیں آتا. جی جی, اس نے مجھے ناراض کیا تھا. ہم معذرت کے ساتھ ہم وہ لوگ ہیں جو حق کو کھینچنے والے, غصب کرنے والے, بالکل, اور میرا نبی وہ ہے جو حق دینے والا ہے. سبحان اللہ. تو یوم فرقان مجھے سمجھاتی ہے اگر نبی والے بننا چاہتے ہو تو حق دینا شروع کر دو, حق لینا شروع نہ کرو. جب تم حق دینا شروع کر دو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے راستے بنانا شروع کر دے گا. اور رب وہ ہے جو موسیٰ کے لیے سمندر میں سے راستہ بنا دے. میرا رب وہ ہے جو یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیں بھائی اور سمجھیں کہ چیپٹر کلوز ہو گیا, اور میرا پروردگار وہ زمانے کا بادشاہ بنا دے. کیا بات, کامیاب. آپ ذہن میں یقین تو کریں, اللہ تعالیٰ آپ کو زمانے کا بادشاہ بنا دے گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. مفتی صاحب, ایک بہت اہم واقعہ جو کہ ہم دیکھ رہے ہیں کافی سالوں سے اسرائیل قابض ہے مسجد اقصیٰ پر, اور جس طرح اٹراسٹیز ہیں, جس طرح وہاں پر مظالم ہیں, خاص طور پر اس مہینے میں بہت بڑھ جاتے ہیں, کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن. سب سے پہلے تو ہاتھ اٹھا کے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ افواج پاکستان کی حفاظت فرمائے. آمین آمین. اللہ تعالیٰ پاکستان کی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت فرمائے. آپ جانتے ہیں آپ نے سوال کیوں کیا؟ کیونکہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جو نظریات پہ بنا, بے شک, اور جو جس کا مقصد ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. سبحان اللہ. اور آپ جانتے ہیں اس پوری کائنات میں ایک اور ایسا ملک ہے جو جوڈائزم پر بنا, جی, یہودیت پر, اور اسرائیل اس کی بنیاد رکھی گئی. اور اسرائیل کے جو نظریاتی مخالف ملک ہے وہ پاکستان ہے. الحمدللہ یہ اللہ کا فضل ہے کہ ہم ایٹمی پاور بھی ہیں اور دنیا کی ایک عظیم الشان فوج بھی رکھتے ہیں. بے شک, ورنہ کب کہ ہمارے کئی دشمن ممالک جو پڑوسی ملک اور اسرائیل مل کر پاکستان پہ بھی اٹیک کرتا. اب یہاں ایک امت مسلمہ کے لیے ایک میسج ہے, آپ تیاری کریں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاری کی اور پھر اپنے دشمنوں پر اٹیک کیا. ایسا نہیں ہوگا, بہت معذرت کے ساتھ برا نہ لگے کسی کو, میں نیشنل ٹی وی بیٹھا ہوں کہ اللہ دشمن کی توپے میں آگ لگ جائے, دھیمک چاٹ جائے, اس طرح کی دعائیں کام نہیں آئیں گی. نبی کا انداز اپنانا ہوگا کہ محنت کرنی ہوگی. ہاں, بحیثیت مسلمان مجھے تکلیف ہوتی ہے, مسلمان جہاں بھی تکلیف میں ہو, وہ فلسطین میں ہو یا کہیں بھی ہو, ایک تو مجھے دعا کرنی چاہیے, اور پوری امت مسلمہ کے جو لیڈرز ہیں ان کو اٹھ کر ایک انٹرنیشنل میسج ڈیلیور کرنا چاہیے کہ یہ ہمارے بھائی ہیں, ان کو تکلیف ہوگی تو ہمیں بھی تکلیف ہوگی, اور جب تکلیف ہوگی تو پھر ہمارا ایکشن آئے گا. زبردست, سبحان اللہ. مفتی صاحب, آج کا دن بہت اہمیت کا حامل ہے. ہم نے آپ کو دعوت بھی اسی لیے دی کہ ہم یہ ٹاپک جو ہے بہت سینسٹیو بھی ہے, بہت حساس بھی ہے, ہم اسے ڈسکس کرنا چاہتے تھے. غزوہ بدر, جس طرح مسلمان کمزور تھے اللہ نے ایمان کی طاقت دی. آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ ایمان کا جو جذبہ ہے, اور کیونکہ غزوہ بدر بالکل ایمان سے لڑی گئی, نہ تلوار تھے, نہ گھوڑے تھے, نہ کھانے پینے کا سامان تھا, نہ پہننے کو کپڑے تھے, ایمان تھا, ایمان کی مضبوطی تھی, اور اللہ پر کامل یقین تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت تھی. کس طرح آج کے نوجوان کو اور آج کے انسان کو کس طرح موٹیویٹ کیا جائے مسلمان کو, کیونکہ ظاہر ہے کہیں نہ کہیں ڈی موٹیویشن لیول بہت ہائی ہے. اس کی وجہ بہت بڑی, بہت اہم ہے. آپ نے بات ایمان کی بات کی, کیونکہ آپ کا پروگرام یوتھ دیکھتی ہے. یوتھ سے میں ایک بات کہوں گا, دیکھیں ایک بات یاد رکھیے کہ جب ابھی بھی یہ ایک فلسفہ ہے, بالخصوص طور پہ جو ماڈرن سائنس اور مائنڈ سائنس کے جو اسپیشلسٹ ہیں وہ بات کرتے ہیں کہ اگر آپ پازیٹیو ہو جائیں تو آپ انوائرمنٹ کو پازیٹیو کر دیتے ہیں. بالکل ٹھیک. آپ نیگیٹو ہو جائیں, سارے لوگ, ہم سب 8-10 لوگ یہاں بیٹھے ہوں اور ہم سب نیگیٹو ہوں, تو انوائرمنٹ جو نیگیٹو ہونا شروع ہو جائے گی. بالکل. اکارڈنگ ٹو قرآن جو جتنی پازیٹیو تھاٹس ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہیں, بے شک, اور جو نیگیٹو تھاٹس ہیں وہ شیطان کی طرف سے. یہ بھی بدر میں بھی ایک گروپ اترے, ایک وہ تھا جو بی پازیٹیو تھا, اور ایک وہ تھا جو بی نیگیٹو تھا. کیا بات. جب پازیٹیو تھے تو اللہ کی رحمتوں کا ایسا کنیکشن ہوا, پھر دنیاوی ساز و سامان کام نہیں آیا بلکہ اللہ کی نصرت کام آئی. سبحان اللہ. تو مجھے کام کرنا, اچھا مجھے, میں حیثیت مسلمان میں اکیلا کیا کر سکتا ہوں. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے میں سوال کرتا تھا, وہ تربیت کرتے ہیں, وہ کہتے تھے بیٹا ایک تو میں چھوٹی سی کہانی سناتا ہوں. کہانی کیا تھی, ابراہیم السلام کی جب آگ جلائی گئی نمرود نے بہت تیز, کئی کلومیٹر دور تھی, ایک چھوٹی سی چڑیا آتی تھی, چونچ میں پانی لاتی تھی, ڈالتی تھی اور چلی آتی. تو کسی نے اس سے پوچھا کیا تمہارے اس طرح کرنے سے آگ بجھ جائے گی؟ اس کا جواب کیا, اس نے کہا مجھے اس سے سروکار نہیں کہ آگ جلے بجھے, میں کل قیامت میں یہ چاہتی ہوں جب میں اللہ کے سامنے پیش ہوں تو میرا نام آگ بجھانے والوں میں ہو, آگ لگانے والوں میں نہ ہو. سبحان اللہ. کیا بات. آپ یہ دیکھیں سوسائٹی میں ہم کیا کر رہے ہیں, اگر آگ جلانے والوں میں سے بالکل بالکل صحیح, اگر انتشار پھیلانے والے ہیں تو پھر ابو جہل کے ساتھ ہیں, اور ملانے والے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, جوڑنے والے. بہت خوبصورت بات. اچھا مفتی صاحب, اگر ہم غزوہ بدر کی بات کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح ریسورسز نہیں تھی, آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ افراد جن کے پاس ریسورسز نہیں ہیں
پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہم کس طرح ہمارا گزر بسر ہوگا, کس طرح آپ کو لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں کامل یقین یا اللہ پاک کی جو ذات ہے اس پر یقین کی کہیں نہ کہیں ہمارے دلوں میں کوئی کمی ہے جس کی وجہ سے یہ سوچ بھی گھر کر جاتی ہے کبھی کبھی دماغ میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بہت سارے ممالک, پھر میں اپنے پاکستان, کیونکہ مجھے پاکستان سے بڑی محبت ہے, بے شک بے شک, اور ہونی بھی چاہیے جی کیونکہ میں بالکل, محب پاکستان کی وجہ سے ہمیں جی بالکل ایسا ہی ہے. اور اس وقت اسلام کی بنیاد اور اسلام کی جو جڑ ہے وہ پاکستان ہے. بے شک پاکستان کے پاس وہ ساز و سامان نہیں تھا جی کہ وہ دنیا کا بہترین ایٹمی ملک بن جائے. صحیح. پاکستانی فوج کے پاس وہ ساز و سامان جو نہیں تھا جو پڑوسی ملک کے پاس تھا, جی جی, مگر یہ کھڑے رہے, ڈٹے رہے, بالکل, پوری دنیا کو بتا دی کہ ہم جیسا کوئی بہترین نہیں. اور آپ دیکھیں سائز دیکھیں, کمپیریزن دیکھیں, تعداد کا کمپیریزن دیکھیں, شاید میرے خیال سے ہمیں غزوہ بدر کی کہیں نہ کہیں یاد ضرور آتی ہے. یہ بار بار یاد یقین دلا رہا ہے بالکل, تم کھڑے تو ہو, کھڑے ہیں, تم ڈٹو تو صحیح. بے شک, تمہارا کام ہے کھڑے ہونا, جی جی, کامیابی دینا ہمارا کام ہے. بے شک, تمہارے کام ہے جھکنا, اور اللہ کی طرف سے آسمان سے فرشتے اتارنا ہمارا کام ہے. یہ اللہ آپ کو سمجھا رہا ہے. کیا بات ہے, آپ کھڑے رہیں اس کامل یقین کے ساتھ, پروردگار بندہ تیرا ہوں, جی جی, میں کس کے پاس جاؤں, کون ہے میری سننے والا, کون ہے میری عطا کرنے والا. جب یہ کامل یقین ہو, آج جو نیگیٹو ہو رہے ہیں, آج انزائٹی زیادہ ہے, بالکل جی جی, کیوں؟ کیونکہ ہم قرآن مجید فرقان حمید کو سمجھ کے نہیں پڑھتے. جب قرآن کو سمجھ کے پڑھیں گے, سورہ ملک میں اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات یقبضن ما یمسک الرحمن, کیا تم اڑتے ہوئے پرندوں کو نہیں دیکھتے کہ وہ ہوائے بسیط پہ اپنے پروں کھول دیتے ہیں؟ کیا بات ہے. کون ہے جو ان پرندوں گرنے نہیں دیتا؟ پروردگار اللہ و رحمان, میں نہیں گرنے دیتا. بے شک بے شک. یہاں ایک سمجھانے کا میسج ہے کہ عمیر جب میں پرندوں کو گرنے نہیں دیتا تو اشرف المخلوقات ہے, تو محمد رسول اللہ کا امت, تو کیسے گرے گا؟ ڈٹ جا اور میری طرف دیکھ, میں تجھے زمانے میں کھڑا کر دوں گا. مفتی صاحب آخری منٹ ہے, جاتے جاتے آج کے حوالے سے کوئی خاص پیغام جو آپ یوتھ کو دینا چاہیں, جو ہمارے دیکھنے والوں کو دینا چاہیں؟ دیکھو ایک بات یاد رکھنا, جتنے نوجوان مجھے دیکھ رہے ہیں, میں تم سے مخاطب ہوں. قرآن ہے اصولوں کا نام, اور قرآن میں اصولوں میں کیا ہے, ہم کہتے ہیں قرآن پڑھو مطلب اصولوں کو اپناؤ. سچ بولو, سچا, اچھا سوچو, اچھا بولو, اچھا کرو, برائی کی طرف توجہ نہ دو, اور جو بھی کام کرو وہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے لیے کرو. تم یہاں بھی کامیاب ہوگے, وہاں بھی کامیاب ہوگے, کیونکہ جب رشتے سے رشتہ جڑتا ہے تو گھر بنتا ہے, اینٹ سے اینٹ ملتی ہے تو مکان بنتا ہے. گھروں میں رہو گے تو گھر جنت جیسا ہوتا ہے, اینٹ کے مکان میں رہو گے اکیلے رہو گے اور پریشان رہو گے. سبحان اللہ, بہت شکریہ, جزاک اللہ. مفتی صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ہمیں دیجیے اجازت, آپ سے ملاقات ہوگی کل صبح انشاءاللہ. کیپ واچنگ ڈیبیٹ ایٹ 8.